ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرش معلیٰ سے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے، ہماری تعلیم، تربیت اور اصلاح کے لیے جو قانون اور جو احکامات اور جو ہدایات اور تعلیمات نازل کیے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ بحیثیت مسلمان دل سے اسے قبول کریں، اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن اگر کہیں پر دل کے کسی کونے میں اس کے بارے میں کراہت آ جاتی ہے، نفرت آ جاتی ہے، ناپسندیدگی کا اظہار ہو جاتا ہے، قول کے ساتھ ہو یا عمل کے ساتھ ہو، تو قرآن کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ چیز محبط عمل ہے، یہ چیز انسان کے عمل کو برباد کر دینے والی ہے، ضائع کر دینے والی ہے۔ جب کلمہ جو پڑھ لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر برادری کو نہیں دیکھنا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا، بیوی بچوں کو نہیں دیکھنا، بہن بھائیوں کو نہیں دیکھنا، سوسائٹی کو نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا حکم دیکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھنی ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہی مضبوط ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم ربی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور اگر چونکہ چنانکہ اگرچہ مگرچہ لیتا لعلہ بنو اسرائیل کی طرح سوالات کرنا اور یہ سوچ رکھنا کہ یہ باتیں تو 1400 سال پہلے دور کے لیے ہیں، اب جناب جدید دور ہے، لوگ جو ہے چاند پر پہنچ گئے، سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، یہ باتیں نئے دور کے ساتھ جو ہے وہ مناسب نہیں ہیں، تو پھر معلوم ہونا چاہیے ایسے شخص کو جس نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، کہ اس کے عمل برباد ہو چکے ہیں، اس کے عمل ضائع ہو چکے ہیں۔ لہذا اپنے عمل کو ضائع ہونے سے ہم نے بچانا ہے۔ آپ بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اصول میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ کوئی بھی حکم ہے اپنے آپ کو اس کے اوپر پیش کیجئے، اپنے گھر والوں سے کہیے کریں، اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کریں اور دیکھیں کیا ہمارے سینے میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، تم بدکاری نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہیں جانا، الزنا، زنا کے، بدکاری کے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ کھلم کھلا بے حیائی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ کھلم کھلا بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ گھروں میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم ایک ساتھ کھیلتے رہے ہیں، ایک ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے، اب کزن سے کیا پردہ کرنا، یہ تو ہمارے چاچا کے بیٹے ہیں، یہ تو ہمارے تایا کے بیٹے ہیں، یہ تو پھپھو زاد ہیں۔ نہیں، جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، تو وہاں پر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ مومن مرد اور مومن عورت کو زیب ہی نہیں دیتا، اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ کہے کہ جی میری مرضی اس میں یہ ہے، میرا اختیار یہ ہے، جو میرے دل میں آئے گا وہ میں کروں گا۔ نہیں، ایمان اسلام ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو گردن جھکا دے، اسے قبول کرے، اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توفیق طلب کرے کہ یا اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے۔
تو گھروں کے اندر پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ زنا سے بچنا ہے۔ اگر پھپھی ذات سے، چچا ذات سے جو کزن ہے جن کا گھروں میں آنا جانا رہتا ہے، اسی طرح جو شوہر کے بھائی ہوتے ہیں، وہ دیور ہو یا جیٹھ ہو، نہیں کرو گے پردہ، ہمارے سامنے ہم نے کتنے گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کی قسم، اور جب اس کے اسباب ہم سنتے ہیں تو استغفر اللہ واتوب الیہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا افرأیت الحموا، یا رسول اللہ آپ کا دیور جیٹ کے بارے میں جو شوہر کے بھائی ہیں اور اسی طرح تایا زاد، مامو زاد، چچا زاد جن کا گھر کے اندر آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الحمو الموت، یہ موت ہے، موت۔ کیوں کہا موت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے انہیں موت کہا ہے کیونکہ انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن جتنا ڈر اور خوف اسے موت سے لاحق رہتا ہے نا، اتنا ڈر خوف شاید کسی انسان کو دوسری چیز سے نہ ہو۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ بندہ مومن تو موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، موت کو جہاں پر وہ ملتی ہے تلاش کرتا پھرتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے زندہ رکھنا تو ایمان اسلام پر موت دینا، تو شہادت والی موت ایمان اسلام پر عطا کرنا۔ مومن نہیں ڈرتا، لیکن عام انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن جتنا ڈر اور خوف ایک عام آدمی کو موت سے رہتا ہے، قبر میں جانے سے رہتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ یہ موت ہے، موت۔ دیور جیٹ سے بھی پردہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی بھی قانون نازل کیا تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بس ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان باتوں کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنے گھروں میں عمل کرنے والا ماحول بنائیں۔ شادی ہو رہی ہے، کر لو، اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ 40 سال کے بڈھے ہو جاؤ گے تو پھر ہی کرنی ہے، کوشش کرو، اولاد جوان ہو جاتی ہے، 20-25 سال 30 سال عمر ہو گئی ہے تو اب کوشش کرو مناسب رشتہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے جوان بیٹے کے لیے، جوان بیٹی کے لیے دیکھ کر اسے اللہ کے سپرد کرو تاکہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے، اور باقی آدھے میں وہ پھر اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، جس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع پر پارٹیشن ضروری ہے، کلاسیفیکیشن، ڈسٹریبیوشن، پارٹیشن، مرد ادھر ہوں عورتیں ادھر ہوں، الگ ہال ہونا چاہیے۔ بھائی شادی ہو جائے گی، مرد مردوں میں بیٹھے ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، عورتیں عورتوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگائیں۔ یہ کیا بات ہے کہ مرد بھی بیچ میں گھسے ہوئے، عورتیں بھی بیچ میں گھسی ہوئی ہیں، اور وہ جو مولانا صاحب آتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے تو ان کو کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی فارغ کریں تاکہ پھر اس کے بعد اپنا ہلا گلا بھی تو کرنا ہے نا ہم نے۔ شادیاں کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہیں، بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے، پتہ چلنا چاہیے، دھوم دھام سے ہونا چاہیے۔ نہیں، بات وہی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل ضائع ہونے سے بچ جائے، جو 2-4 ٹوٹی پوٹی نیکیاں کرتے ہیں نا، ضائع ہونے سے بچ جائیں اور قیامت کے دن نیکیوں والے پلڑے میں بھی کچھ نیکیاں رکھ کر وزن کیا جائے تو ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ ایمان عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو لہذا ہم نے اپنے آپ کو ایسے اعمال سے اور ایسے تصرفات سے بچانا ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر مرد مردوں کے ساتھ بیٹھیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے العینان تزنیان وزناہما النظر، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کرنا اجنبی عورتوں کو دیکھنا ہے، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا کرنا حرام کاموں کی طرف انہیں بڑھانا ہے، ٹانگیں بھی زنا کرتی ہیں اور ٹانگوں کا زنا یہ ہے کہ انسان غلط جگہوں کی طرف چل کر جاتا ہے، اور کان بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا یہ ہے کہ انسان کانوں سے ایسی باتیں سنے جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سننا حرام قرار دے دی ہے، اور آخر میں والفرج يصدق ذلك ويكذب، شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، الحفیظ والامان۔ تو لہذا اپنے آپ کو زنا سے بچائیے، اپنے بچوں بچیوں کو اور دوسروں کو بھی رحم کیجئے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جنہیں آپ نے انوائٹ کیا ہے وہ آئے ہوئے ہیں، خود بھی گناہ سے بچیں، دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑا ہے،
نماز پڑھتے ہیں ہم مسلمان تو نماز شروع کرتے وقت بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع میں جاتے ہوئے دوبارہ یہی کہتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر ہی کہتے ہیں۔ تو بار 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 اچھا نماز سے فارغ ہوئے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، پھر اللہ کدھر گیا، پھر اللہ اکبر کدھر گیا؟ اللہ اکبر کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو نماز 5 مرتبہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں بھی اللہ اکبر 4 مرتبہ اور پھر آخر میں بھی 2 مرتبہ، تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سب چھوٹے ہیں۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں نا شادی بیاہ کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر، اور بھی جو فنکشنز ہوتے ہیں اسکولوں میں ہوں یا گھروں میں ہوں، وہ جی لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ کیا، یہ تم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ہلا گلا نہیں ہے، کوئی ڈیک نہیں بج رہے، کوئی ناچنے والے کھس رہے، اور میں کیا مہذب لفظ ہی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میری زبان سے نکالے، ورنہ تو ان کو وہی کہتے ہیں جو علماء نے بیان کیا ہے اور لکھا ہے۔ شاید اب یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں، لو جی کیسے الفاظ یہ بول رہے ہیں، ورنہ حقیقت ان کی وہی ہے۔ آپ ان کو فلم اسٹار کہہ لو، ماڈل کہہ لو، جو مرضی کہہ لو انگلش میں، لیکن کام تو ان کے وہی ہیں جو پہلے تھے، کام تھوڑی تبدیل ہوئے۔ نام تبدیل کرنے سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہو جاتی، حقیقت تو تبدیل نہیں ہو جاتی، کام تو وہی ہے، حقیقت تو وہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین رحم فرمائے تو کہتے ہیں کہ جی پتہ چلنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ایک مسلمان کو چاہیے، آپ آئے ہیں وقت نکال کے جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، اپنی تربیت کر کے جائیے کہ آپ نے یہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ جب یہ باتیں کرو گے نا گھر میں، سب سے پہلے اللہ نہ کرے آپ کی بیوی کھڑی ہوگی آپ کے خلاف، آپ کے بیٹے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کو بہت کچھ سننا پڑے گا، لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہے، تحمل مزاجی سے کام لینا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی ٹوٹنے سے بچانا ہے، کیونکہ عورت ہے ٹیڑھی پسلی، اس کو سیدھا کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی، اور اللہ کے رسول نے کہا اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ تو گھر کو ٹوٹنے سے بھی بچانا ہے، حکمت سے پیار سے کام لینا ہے، اور کوشش کرنی ہے، جس طرح کہ آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل آ رہی ہے، کہ آپ نے اپنا بھی یہی ذہن بنانا ہے اور ان کا بھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور عن قریب مرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ رشتہ داروں کی، برادری کی، فیملی کی، بہن بھائیوں کی، چاچے مامے تایوں کی فکر نہیں کرنی، فکر کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی فکر کرنی ہے۔ مکہ مکرمہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ کی قسم، میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو میرے جیسا کمزور انسان بھی اپنے اندر اتنا ہمت حوصلہ محسوس کرتا ہے کہ سامنے بھلے کوئی صدر یا وزیر یا بڑے سے بڑا بیٹھا ہو، میں اسے کسی حساب میں نہیں لیتا، کیونکہ میرا رب میری تربیت کرتا ہے، مجھے کھڑا کرتا ہے، مجھے حوصلہ دیتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ ان سرداروں کو نہ دیکھ، ان وڈیروں کو نہ دیکھ، ان جاگیرداروں کو نہ دیکھ، ان رؤساء کو نہ دیکھ، اپنے رب کو دیکھ، تیرا رب سب سے بڑا ہے۔ اور یہی وہ ایمان اور عقیدہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا تھا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤساء، جاگیردار، وڈیرے، آپ ان کو بالکل خاطر تواضع میں نہ لائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ لہذا جہنم کی آگ سے بچنا یہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ جنت کا راستہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اس کے لیے ہمت، حوصلہ، اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ ایسی ہی مل جائے گی، نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو اس قابل انشاءاللہ ہم سب نے مل کر محنت کرنی ہے، بنانا ہے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو
اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، بچوں کو سمجھائیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو بھی یہی سمجھانا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی شادی بیاہ، اپنے فنکشن کی تقریبات محمدی اسلامی طریقے سے سادگی کے ساتھ کریں، محمدی اسلامی طریقے سے سادگی کے ساتھ کریں۔ پھر بھی اگر کوئی ناراض ہو یا فیملی برادری رشتہ داروں میں سے کوئی خفا ہو تو اللہ مالک ہے، پھر ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا یا اللہ کو راضی کرنا؟ پہلے فیصلہ لینا، پھر چلیں گے آگے۔ آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے راستے کا انتخاب کرتے ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، جہاں جانا ہے اس طرف کون سا راستہ جاتا ہے، پھر وہ راستہ آپ اختیار کرتے ہیں۔ پہلے اپنی منزل کا تعین کیجئے، ٹارگٹ، ہدف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر آپ کو لوگوں سے بے پرواہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ حزب اللہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی جماعت میں آنا چاہتے ہیں تو پھر حزب الشیطان کو ناراض کرنا پڑے گا۔ حزب اللہ، حزب الشیطان دونوں ساتھ ساتھ، یہ اللہ کا نظام ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو ایسا دین اسلام پسند ہے، نہ قبول ہے، نہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ تو اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، فیملی برادری رشتہ داروں میں سے کوئی خفا ہوتا ہے تو اللہ مالک ہے، ہم اس کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ رب العالمین کو تو ناراض نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر لیں، استغفر اللہ، اور آگے جائیں تو قبر میں آگ ہو۔ کیوں؟ ہم اللہ کو ناراض کر کے کسی اور کو راضی کرنے کی سعی میں اپنی قبر کو آگ سے نہیں بھر سکتے، ہم انہیں خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کر سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جس کا مقصد زندگی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی جو نیک لوگ ہیں، جو نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں، اللہ والے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنے ان نیک بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو انسان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو ہمارا جو ہدف ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنا۔ لوگ کبھی کسی سے خوش ہوئے ہیں؟ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اخلاق فاضلہ، اخلاق عالیہ، اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن لوگ خوش ہوئے؟ اگر خوش ہوتے تو کیا آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے، ہجرت کرتے ہیں؟ طائف تشریف لے گئے، 4.5 کلومیٹر پتھر مارتے رہے حتیٰ کہ جسد اطہر خون تاب ہو جاتا ہے، 4.5 کلومیٹر مسلسل پتھر مارتے رہے۔ بتاؤ، پیش کرو، کوئی ہے ایسا لیڈر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت سب سے بلند و بالا ہے اللہ کی خلق میں، لیکن اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ باقی اسلام سے ہٹ کر جتنے بھی ازمز ہیں ان میں ہے اس بات کی فکر اور تگ و دو کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، پیپل ہی پیپل، اسی پیپل نے اٹھا کے تجھے قبر میں گھڑا کھود کے قبرستان میں لے جا کے مٹی اوپر ڈال کے ساروں نے واپس آ جانا ہے۔ وہاں پر پیپل پوپل کام نہیں آئے گا، وہاں پر پھر اللہ کی ذات کام آئے گی۔ وہاں پر پوچھا جائے گا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا علم کیا ہے، وہ جو تم نے جمعے پڑھے، تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آئی ہیں، کتنا عمل کیا اس کے اوپر؟ تو اسلام، اللہ اکبر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ورنہ دیکھ لیجئے کوئی گائے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی گھوڑے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی کسی مورتی پتھر کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صرف اپنے آگے جھکنے والا بنایا ہے۔
اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر موت دے تو ایمان پر سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ تو یہ سارے اصول ہیں، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی سمجھانا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عن قریب یہی لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں دفنائیں گے، اور قبر میں پہلا سوال ہی یہی ہوگا، من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ اب اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر دوستوں کو خوش کرنے کے لیے گانے بجائیں، ڈانس کریں، سیلفیاں لیں، نہ والدین بچوں کو روکیں، نہ بڑے سمجھائیں، تو سوچیں قبر میں کس طرح کہہ سکیں گے ربی اللہ، کس طرح کہیں گے قبر میں؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کس کی یاد آتی ہے؟ کس کی یاد آتی ہے؟ کس کا نام لیتے ہیں؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس سے دعائیں مانگتے ہیں؟ کس کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں؟ ہم جیسے فقیر ہی اس وقت نظر آتے ہیں نا آپ کو، مسجد میں نمازی درویش پھٹے پرانے کپڑوں والے ہی آپ کو پھر اس وقت نظر آتے ہیں نا۔ میری امی بڑی بیمار ہیں، ان کا آپریشن ہے، قاری صاحب دعا کروا دیں، دعا کروا دیں قاری صاحب۔ بیماری میں کس کی یاد آتی ہے؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ کس سے دعائیں کرواتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر کس کی یاد آتی ہے؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ یقیناً پھر اس وقت اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے، اللہ والوں کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ میری امی بیمار ہیں، میرے ابو بیمار ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری امی فوت ہو گئی، میرے ابو فوت ہو گئے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، میری بیوی فوت ہو گئی، میرا شوہر فوت ہو گیا۔ اس وقت پھر اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ والوں کی یاد آتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے آپ کو گریبان سے پکڑ کے ذرا جھنجھوڑ کے چیک تو کیجئے، ہمارے سینوں میں ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، کوئی اور خوشی کی تقریب ہوتی ہے، پھر ہمیں اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ پھر ہمیں اللہ والوں کے چہرے، یہ داڑھیوں والے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے اچھے کیوں نہیں لگتے؟ قرآن کہتا ہے بئس ما یحکمون، ساء ما یحکمون، بہت ہی برے فیصلے ہیں جو تم کرتے ہو دنیا والوں۔ بیماری میں اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ والوں سے کہتے ہو دعائیں مانگو، فوتگی ہو جائے اللہ کی یاد آتی ہے، اور جب کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو کن کو بلاتے ہو؟ کون سے چہرے وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ وہ داڑھیوں والے، یا پھر خواتین میں برقعے والی عورتیں بیچاری کوئی دو چار ہی ہوں، یا داڑھیوں والے کوئی دو چار ہی، باقی سارے دوسرے جناب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ہے نا، پھر صحیح کہا تھا کہ نہیں؟ میری بات نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال کہہ گئے ہیں، شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سیالکوٹ کے، ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود۔ میں پوچھتا ہوں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود؟ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ پھر کہتے ہیں بیت المقدس آزاد کیوں نہیں ہو رہا، مسجد اقصی ابھی تک کیوں نہیں آزاد ہو رہی، کشمیر کیوں نہیں فتح ہو رہا، فلسطین کیوں نہیں فتح ہو رہا، سیریا شام میں ظلم کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں ہی نہیں۔ اسی لیے پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے، حالانکہ تعداد میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو کس کی یاد آتی ہے؟ کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے۔ لیکن جب کوئی خوشی کا موقع ہو، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی رخصتی ہے، تو پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کی یاد کیوں نہیں آتی؟ پھر آخر کیوں خوشی کے موقع پر ہم اللہ والوں کو ناپسند جانتے ہیں؟ پھر آخر کیوں خوشی کے موقع پر اللہ رب العالمین کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے؟ بات سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ میں نے ایک تقریب میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔
دوست تھا ایک ہمارا، کہنے لگا جی نکاح پڑھانا ہے اور یہ وہ، چلو جی پڑھا دی۔ اب 6 کلمے نہیں پڑھے، اس پہ کئی لوگ ناراض ہوئے، 6 کلمے کیوں نہیں پڑھائے؟ اور بھائی میں کیسے 6 کلمے پڑھا دوں؟ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے یہ 6 کلمے ملے ہی نہیں۔ کہتے آپ کو نہیں آتا؟ میں نے کہا 8واں آتا ہے۔ کہتے 8واں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا جہاں 6ٹھا لکھا ہے وہیں 8واں بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ لینا جا کے۔ پھر دوسرے دن جی آپ نا عورتیں جو ہے نا ہماری بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی، ماڈرن ہو گئی ہیں، تھوڑا سا نا درس دے دے، بیان کر دے۔ میں نے کہا بھی میں صرف قرآن کی آیتیں اور حدیثیں۔ کہتے آپ کھل کے بیان کریں۔ میں نے کہا نہیں، کھل کے نہیں، خوشی کا موقع ہے، احتیاط سے، ذرا حکمت کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ لو جی وہ جو کل کے بھرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے نا، انہیں مل گئی بات اٹیک کرنے کے لیے، اور وہ بات بھی میری بات نہیں تھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے، نشانہ مولوی کو ہی بناتے ہیں بیچارہ، وہی مولوی جو ہے نا وہ۔ میں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ایما امرأة تطیبت ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فهي زانیة زانیة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، جتنے مرد اس کی خوشبو سونگتے ہیں، گویا کہ وہ ان سارے مردوں کے ساتھ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کھڑے ہو گئے وہاں 2-3 شرارتی، اور جی آپ نے ہماری عورتوں کو یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ میں نے کہا میں کون ہوں تو بنانے والا؟ یہ بات تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ میرا ماتھا چومیں، میرے ہاتھ چومیں، میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے آپ کو بھولا ہوا سبق یاد کروایا، میں نے آپ کو اپنے پیارے نبی کی بات یاد کروائی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور آپ الٹا ہی جو ہے نا وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ میری بات ہے۔ قرآن نے کہا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، آپ جو ہے وہ نہیں کروانا چاہتی اپنے شوہر کی دوسری شادی تو نہ کرواؤ، اللہ مدد کرے گا، اللہ کروا دے گا، لیکن اس چیز کو ناپسند تو نہ جانو، ایسے کفریہ جملے تو اپنی زبان سے نہ نکالو کہ اب میں اسے بیان نہیں کر سکتا یہاں پر کھڑے ہو کر۔ محترم مقام ہے، جس طرح کے جملے یہ خواتین اپنی زبانوں سے نکال جاتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند جانا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بھی ان کے عمل ضائع کر دیے۔ پھر استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بیماری یا فوتگی کے موقع پر اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے ہمیں بالکل کوئی خوف، کوئی شرم، کوئی حیا محسوس ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ کب ہے؟ بیماری کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر۔ بڑے فخر سے گاڑی بھیجتے ہیں، جاؤ جی لے کر آؤ، جا کے چھوڑ کے بھی آؤ، ماشاءاللہ اتنی دور سے آئے ہماری ماں کا جنازہ پڑھانے کے لیے، ہمارے ابو کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ لیکن جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں اللہ عز و جل کی یاد دلائے تو ہم اسے کن اکھیوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ کئی تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں او جی یہ تو بہت سخت ہیں، بڑے غصے والے ہیں، آپ نے کیوں انہیں انوائٹ کر کے خام خواہ اپنی خوشی کا مزہ خراب کیا؟ کہتے ہیں بہتر ہی ہوتا اگر آپ انہیں انوائٹ نہ کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اگر میوزک بجتا رہے، ڈانس ہوتا رہے، بھنگڑے ڈلتے رہیں، مرد عورتیں بے حجاب ہو جائیں، مکس گیدرنگ ہو اور آپ گونگے شیطان بن جائیں تو آپ بہت اچھے ہیں، دین یو آر ویری گڈ پرسن، بہت اچھے ہیں آپ، بہت اچھے۔ جو ہو رہا ہونے دو، گونگے شیطان بن کے بیٹھ جاؤ، یا وہاں پہ جاؤ اور یہ نہ کہو کہ جی یہاں پہ چونکہ یہ سارے دین اسلام کے خلاف کام ہو رہے ہیں لہذا ہم اس کا بائیکاٹ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، بس گونگے شیطان بن کے بیٹھ جاؤ تو پھر آپ بہت برے ہو۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں تو آپ بہت سخت ہیں، خوشیوں کے دشمن ہیں، بچوں سے پیار محبت نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری محترم ماؤں بہنوں، اللہ کے لیے سوچو، کیا ہم مسلمان دل سے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے دل سے ایمان اسلام قبول کیا ہے؟ کیا ایمان اسلام ہمارے دلوں میں داخل ہوا ہے؟
قرآن کہتا ہے قالت الاعراب آمنا، کچھ آئے تھے لوگ دیہاتی اعراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قرآن کہتا ہے قل، اے نبی کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو پھر لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں سے ایک فرمایا الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، دیوث آدمی ہے، میں اردو میں مہذب اردو میں اس کا ترجمہ کروں بڑے ادب اور احترام سے، بے غیرت، بے غیرت، غیرت نہیں ہے اس کے سینے میں۔ دیکھتا ہے بیوی پردہ نہیں کرتی، بیوی دیور سے جیٹ سے ہی کھلکھلا کے ہنستی ہے، میک اپ کر کے سب کے سامنے نکلتی ہے، اس کے ماتھے کے اوپر بل ہی نہیں پڑتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دیوث ہے، اور یہ بڑا سخت لفظ تھا، کاش کہ آپ کو عربی آتی اور مجھے اس کا اردو میں ترجمہ ہی نہ کرنا پڑتا۔ بڑا سخت لفظ ہے یہ جو اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے۔ دیوث ہے وہ آدمی جو اپنے گھر والوں میں برائی کو دیکھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو برائی سے منع نہیں کرتا۔ دیکھتا ہے اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی، بیٹی پردہ نہیں کرتی، کالج جا رہی ہے، اکیلی جا رہی ہے، چھرکی پاؤڈر لگا کے جا رہی ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، اچھا بیٹا، اچھا پاپا میں جا رہی ہوں دعا کرنا۔ اچھا کیا ہے یہ؟ مسلمانوں چیک کرو ایمان اسلام کدھر ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں۔ مجھے برا کہنا بہت آسان ہے اور آپ کہتے بھی ہو، کہہ بھی لینا اور بھی کہہ لینا، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری باتیں نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، ان تین میں سے ایک وہ ہے الذی یقر فی اہل الخبث۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایک گویہ کہتے ہیں گانے والے کو، جو اشعار گنگنا رہا تھا، اشعار گا رہا تھا، کوئی اس کے ساتھ میوزک موسیقی کے جو آلات ہوتے ہیں، ڈرم ہے، ڈھول ہے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف آواز تھی اور کچھ اشعار تھے جو وہ گنگنا رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کر لی اور اپنے کان بند کر لیے اور کافی آگے جا کے کہا، پوچھا آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹائی۔ آج جو ڈرم پیٹا جاتا ہے، ڈرم بجایا جاتا ہے، کون سی ایسی شادی ہے؟ پہلے تھا وہ ہمارے بزرگ جو سفید بالوں والے اب قبروں میں جا چکے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا پہلے جب شادی ہوتی تھی نا مسلمان کی، ہندو کی، سکھ کی، تو پتہ اس طرح چلتا تھا کہ مسلمان کی شادی سادگی سے ہوتی تھی اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ڈھول پیٹتے تھے، ڈرم بجاتے تھے، خسرے نچواتے تھے اور یہ سارے کام کرتے تھے، تیل مہندی کرتے تھے، مایوں کی رسم کرتے تھے، تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے اور یہ غیر مسلموں کی شادی ہو رہی ہے۔ اب بتائیے یہ فرق ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی ڈھول کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کئی ایسے ظالم بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا پاکیزہ نام میوزک موسیقی کے ساتھ بھی لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسماء حسنہ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اس میں پیچھے میوزک بج رہا ہے اور وہ ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اس ظلم سے انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو شادی بیاہ میں ڈانس، موویاں، مرد عورتیں آمنے سامنے، لیکن پھر رخصتی کے وقت دلہن کو قرآن کریم کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ دلہن کی رخصتی کے عین وقت قرآن کریم دلہن کے سر کے اوپر کر دینا۔ اچھا یہ قرآن کریم اس سے پہلے کیوں یاد نہ رہا؟ کیوں اسے بھلا دیا گیا؟ کیوں اسے نظر انداز کر دیا گیا؟ قرآن کریم میں لکھے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکامات کیوں فراموش کر دیے گئے؟ اب اس کی یاد آ گئی ہے؟
اللہ کے لیے قرآن کریم کھولیے، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کو سمجھیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن بڑی برکتوں والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ مقصد نزول قرآن یہ ہے لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل مند ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، وگرنہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی قسم ہمارا گریبان ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے اپنے ان امتیوں کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اسے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیے تھے، اس کے مطابق نظام حکومت چلانا چھوڑ دیا تھا، اس کے مطابق اپنے تمام تر معاملات، خصومات، نزاعات، جھگڑے، اختلافات ختم کرنا چھوڑ دیے تھے اور اس سے شفا حاصل کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ تو قیامت کے دن رسول کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں۔ آپ نے اپنے گھر جانا ہو تو آپ مارکیٹ کے راستے پر نہیں جائیں گے، ورنہ گھر نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ نے سیالکوٹ جانا ہو تو ملتان والا راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ اب سوچیں، آپ نے جنت میں جانا ہے اور انشاءاللہ یقیناً ہم سب نے جنت میں جانا ہے، ہم میں سے کوئی دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، تو جنت کا راستہ تو میرے پیاروں، میرے عزیزوں وہی ہے نا جس پر ہم سب کے پیر و مرشد، مقتدا و پیشوا، رہبر و رہنما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے ہیں۔ نکاح کے موقع پر پڑھا جانے والا خطبہ مسنونہ اور اس میں پڑھی جانے والی قرآن کریم کی 3 آیتوں پر غور کیجئے۔ تقوی، پرہیزگاری، راست بازی، موت، فکر آخرت اور خشیت الہی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ بیٹے کا نکاح ہے، شادی کا موقع ہے تو اب ہم اللہ رب العزت سے سوری کہہ دیں، یا اللہ سوری، 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 8 10 دن، ہفتہ 2 ہفتے، یا اللہ سوری، اب ہم اپنی مرضی کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین کو ہم سوری نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اب ہم اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے رسم و رواج کے مطابق شادی کے سارے معاملات کریں گے، بس تھوڑی دیر کے لیے کسی عالم صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ آ کر نکاح پڑھا جائیں، اس کے بعد پھر سے دوبارہ اپنی مرضیاں شروع کر دیں گے۔ نہیں میرے پیارو، اللہ کے بندو، ہم شادی بیاہ کے موقع پر اللہ رب العالمین کو سوری بول کر اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ رب العزت کو سوری بول کر حلال کو چھوڑ کر حرام اختیار نہیں کر سکتے۔ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو حلال حرام کی پابندی کرے۔ پھر شادی بیاہ کے موقع پر جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی ایک آیت میں موت کا ذکر آیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اس موقع پر بھی موت کو یاد رکھنا ہے، اس سے غافل نہیں ہونا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عین نکاح کے موقع پر لوگ مر جاتے ہیں، بارات کے وقت جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں؟ پھر شادی بیاہ کے موقع پر ایک بہت بڑی کوتاہی، ایک بہت بڑا جرم جس کا سر عام ارتکاب کیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا اس کے خلاف، کوئی نہیں آواز اٹھاتا اس کے خلاف، اجتماعی گناہ کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ اجتماعی گناہ یہ ہے کہ کتنے ہی مسلمان جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نہ مغرب پڑھتے ہیں، نہ عشاء، نہ فجر، اور اللہ علم دلہا دلہن جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی پتہ نہیں نمازیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ نہ بڑے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ نوجوان نمازیں پڑھتے ہیں، نہ عورتیں پڑھتی ہیں، نہ بچے پڑھتے ہیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ حالانکہ اذان کی آوازیں بھی سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے۔
دلہن فل میک اپ میں ہوتی ہے، وہ نماز کیسے پڑھے، وہ وضو کیسے کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنی محنت سے دلہن کو تیار کیا گیا ہے، مہمانوں نے آنا ہے، دلہن نے اسٹیج پر بیٹھنا ہے، کیا نادانوں والی بات کرتے ہیں جناب کہ دلہن وضو کر کے نماز پڑھے؟ اس طرح تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اگر یہ دلہن اور اس کی سہیلیاں نماز کی حفاظت کرنے والی ہوں تو ان کا دل دماغ بھی روشن ہو اور چہرے پر بھی نور ہو، اور انشاءاللہ اتنے مہنگے میک اپ کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ چہرہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ اگر یہ خواتین حجاب پہنتی اور اسلامی محمدی طریقے سے سادگی کے ساتھ شادی کے معاملات کرتی تو یقیناً ان کے حق میں یہ ہر اعتبار سے بہتر ہوتا۔ ایک اللہ کی بندی مغرب کی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد اسلام میں جائز ہے یعنی بناؤ سنگھار کرنا فضول خرچی کے بغیر، تو اس نے بھی یہی سوچا کہ چلو میں شادی ہو رہی ہے، ہلکا پھلکا سا میک اپ، اس کی سہیلیاں اس کو کر رہی تھی، وضو تھا اس کا، اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں مغرب کے وضو کے ساتھ ہی عشاء کی نماز بھی ادا کر لوں گی۔ لیکن جب عشاء کی اذانیں ہوئی تو وہ تیار ہو چکی تھی، ہلکا پھلکا سا اس کی سہیلیوں نے اسے گھر میں ہی تیار کیا، میک اپ کیا، شادی ہو رہی ہے، رخصتی ہے، بارات۔ تو اللہ کی کرنی دیکھیے کہ اس کا مغرب والا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ کھڑی ہوئی، ماں کو فکر لائے کوئی، بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ امی میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں۔ بیٹی نے پہلے تو آرام سے سمجھایا، لیکن جب بیٹی کی ضد دیکھی اور اس کا اصرار دیکھا تو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی، اور جو منہ میں آیا پھر بیٹی نے کہا امی میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میک اپ کا کیا ہے، دوبارہ ہو جائے گا۔ ماں بڑی ناراض ہو گئی، پرواہ نہیں کی، اس نے وضو کیا، اور ظاہر ہے جب وضو کریں گے تو جتنی محنت ہوئی تھی وہ ساری پانی کے ساتھ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ عشاء کی نماز ادا کرتی ہے اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں جاتی ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، سجدہ طویل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا طویل ہو گیا، اس کی ماں جو انتظار کر رہی تھی اس نے جب کمرے کا دروازہ کھولا، اندر آ کر دیکھا تو بیٹی سجدے میں یہ آوازیں دی، کوئی حرکت نہیں ہے، قریب آ کر دیکھا، اس کے جسم کو حرکت دی، ہلایا تو وہ ساتھ ہی زمین پر آ گئی، سجدے کی حالت میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جا چکی تھی۔ کدھر ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا حقیقت پر مبنی حصہ نہیں ہیں؟ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں کو سنا کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ کی یہ بندی اٹھے گی، حدیث کے مطابق سجدے کی حالت میں اٹھے گی، کیونکہ دنیا میں جب یہ خالق حقیقی سے ملی ہے تو سجدے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے برعکس ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ویڈیو کلپس موجود ہیں، آپ نے دیکھے ہوئے بھی ہوں گے کہ ایک لڑکی ڈانس کر رہی ہے اسٹیج کے اوپر، ڈانس کرتے کرتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سوچئے کتنی شرمندگی کا مقام ہے اور کتنی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے کہ قیامت کے دن جب یہ لڑکی کھڑی ہوگی قبر سے تو ڈانس کرتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ کتنی ایسی مثالیں، ویڈیو ثبوت موجود ہیں، ڈرم پیٹ رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، اور اسی حالت میں ڈھول بجاتے بجاتے جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، اور استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، ہم سب نے خود بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرنی ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے مکہ مدینہ جانا ہے، لیکن اپنے عقائد پر غور کیجئے، اپنے اعمال پر غور کیجئے، اعمال کیسے ہیں، عقائد کیسے ہیں۔ کوئی کینیڈا کی فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرانس کے جہاز میں سوار ہے، کوئی انگلینڈ کی فلائٹ میں سوار ہے، کوئی امریکہ کی فلائٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب سوچیں مکہ مدینہ کیسے پہنچیں گے؟ مکہ مدینہ جانے کے لیے مکہ مدینہ کی فلائٹ میں بیٹھیں گے تو مکہ مدینہ پہنچیں گے، ورنہ جہاز کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی قیمتی ہو، ساری فیسلٹیز مہیا ہوں، لیکن ہو فلائٹ امریکہ کی، کینیڈا کی، فرانس کی، انگلینڈ کی، تو مکہ مدینہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔